ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا، جس کے ذریعے انہوں نے تھریٹ الرٹ کا جواز بنا کے آئی جی جیلخانہ جات پنجاب کو ہدایت کی کہ 2 ہفتوں تک اڈیالہ جیل میں ٹارگیٹڈ اسالٹ کے خدشے کے پیش نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جائے۔ آئی جی جیلخانہ جات کو جو حکم جاری کیا گیا، اس حکم میں کسی قانونی پروویژن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تحت ان ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پہ پابندی کا قانوناً ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے۔ اس حکم نامے کو آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماعت کے لیے آج مقرر ہوا ہے۔ امید ہے 12-1 بجے تک یہ کیس جو ہے سنگل بینچ کے سامنے آئے گا، اور اس میں نے انٹرم انجنکشن کی درخواست بھی دائر کی ہے، جس میں ملاقاتوں پہ پابندی کے حکم کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ لہذا 12 سے 1 بجے کے بیچ یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا۔ جس فاضل جج صاحب کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں علم ہو جائے گا۔ شریف سر مروت صاحب بتائیے گا، رات کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا کیا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کی سسٹر کہتی ہیں کہ یہ میرے بھائی کو، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں ان کے اقدامات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بدستور 9 مئی کے بعد کے عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اب قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں، روڈوں پہ اور اڈیالہ جیل میں بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ سب مل کے جو بھی احتجاج کا طریقہ کار وضع ہوگا اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ سر یہ احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، یا ڈی چوک پہ ہوگا یا ادھر اڈیالہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی احتجاج ہوگا وہ احتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کچل دیں، ختم ہی کر دیں کہ ان انسانوں کی زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کرائیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن رہے گا، یہ بے شک پرامن نہیں رہتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، ظلم و جبر کرتے ہیں، جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں، ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ سر پی ٹی آئی کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، آپ لوگوں کو مینڈیٹ دیا، وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں مل کے جو بھی احتجاج کا طریقہ کار وضع ہوگا اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ سر یہ احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، یا ڈی چوک پہ ہوگا یا ادھر اڈیالہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی احتجاج ہوگا وہ احتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کچل دیں، ختم ہی کر دیں کہ ان انسانوں کی زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کرائیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن رہے گا، یہ بے شک پرامن نہیں رہتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، ظلم و جبر کرتے ہیں، جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں، ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ سر پی ٹی آئی کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، آپ لوگوں کو مینڈیٹ دیا، وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی جو پیش رفت ہے وہ بہت سلو جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خان سے لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں، اور اسی لگاؤ میں وہ
قیادت کے لیے کبھی کبھار غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ انہی ورکر ووٹرز کے طفیل پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں 2/3 سے زیادہ اکثریت ملی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں بھرپور کہ ان مسائل حالات کے باوجود جس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے لیڈر کو بازیاب کرائیں، کیونکہ یہ قانونی طور پر اندر نہیں ہے، اس کو مخفی سمجھا جائے اور جو مینڈیٹ ان چوروں نے چوری کیا ہے اس کو ریکور کرا سکیں۔ آج سر لاسٹ سنڈے جو ہے وہ آپ نے احتجاج کیا، ریلی نکالی لاہور میں، تو ایک صحافی کے سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ غیر جمہوری عمل جو ہے یہ احتجاج کا یہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے گا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی سخت رد عمل ہے، سارا رد عمل تو انہی کا ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں ہوا کیا ہے 2 سالوں میں، اتنا تو سمر جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاگو کیا ہوا ہے۔ حشر کا سما ہے، ظلم و جبر ہے، اور وہ محترمہ جو فرماتی ہیں کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، صرف اتنا ہی کہنا